والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعاذنا اللہ منہا۔ معزز سامعین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 آپ نے بما ترجمہ سنی۔ پچھلے رکوع میں یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی۔ اس رکوع میں آپ نے سنا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اس کے واسطہ سے اور ان کے سبب سے ابن آدم کی فضیلت، اور پھر آدم علیہ السلام کی ایک غلطی، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود الفاظ سکھائے جن سے اللہ پاک نے ان کو معافی دی، اور ان ساری چیزوں کو آپ نے سنا۔ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ابن آدم خلقتاً ہی فضیلت والا ہے اور اس کے ساتھ غلطی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم بات غلطی کو تسلیم کرنا اور اللہ کے سامنے توبہ کرنا، یہ بندگی کے شایان شان ہے۔ بندہ بندگی سے ہے تو یہ اس کے شایان شان ہے، اور اگر اتراتا ہے، غلطی پر اکڑ جاتا ہے، غلطی پر مصر ہو جاتا ہے، غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو پھر یہ شیطان کا خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے بالکل، حالانکہ پورا رکوع ہے، یہ پورے رکوع میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اس رکوع کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ دیکھیں آدم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، نہ تو انہوں نے کفر کیا نہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اپنے غلطی کے بعد اللہ پاک کے سامنے روئے، اور اللہ پاک نے ان کو سب سے بڑے مرتبے سے نہیں نکالا۔ سب سے بڑا مرتبہ ان کے پاس تھا نبوت کا، انسان ہونے کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا تھا، تو اللہ پاک نے نبوت بھی برقرار رکھی، اور بلکہ جتنے بھی انسانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام رسول آئے سب ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ غلطی کے بعد اصرار کرنا، اس پر مصر ہو جانا، توبہ نہ کرنا، یہ بری بات ہے۔ ورنہ غلطی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کتنی سعادت ہے ہمارے لیے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ہے ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی انسان کو ایسا نہیں کرتا، ایک وقت کے بعد تو انسان جتلا ہی دیتا ہے کہ بھائی ہم نے تمہیں چھوڑا تھا، ہم نے تمہیں معاف کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا تو رہا ہے کہ تم نے غلطی کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کا فرمان ذیشان التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کتنی آسان بات ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ختم۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک گناہوں کو مٹا کر توبہ کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، لیکن کافر کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اس پورے رکوع کے آخر میں یہ آیت اللہ نے، جو لوگ کافر ہوئے، ایماندار کی توبہ قبول ہے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط کہ وہ ایماندار ہو، کیونکہ ایمانداری توبہ کرے گا نا، ایمانداری اللہ کو منائے گا۔ کافر تو ہے ہی منکر، کافر تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے بعد ہمیں اپنی ایمان کی قدر ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ پاک نے فوری فیصلہ دیا، یہ لوگ جہنم والے ہیں، اور اس کے بعد کسی قسم کے ذہن میں کسی کی بات آ جائے کہ کبھی نکلیں گے، ہم فیہا خالدون، معاذ اللہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ حجر کی دوسری آیت ہے، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے 14ویں پارے کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، مسلمان جو مسلمان ہے، دل سے کلمہ پڑھا، ایمان والا ہے، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کی سب سے عظیم دولت وہ ایمان بنایا ہے، اور وہ اللہ پاک نے ہمیں مفت میں دی ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ ایمانداری کی زندگی، ایمان کے تقاضوں پہ پورا اترنا، ایمان کے جتنے پھل ہیں ان کو اپنے زندگی میں لانا، یہ اب ہمارے لیے بڑی چیز جو اللہ پاک نے دے دی ہے بغیر کسی ریکویسٹ کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے۔ اب وہ کیا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کافر کو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، متعدد مرتبہ کافر لوگ پسند کریں گے اس بات کو کہ کاش وہ صرف مسلمان ہی ہوتے۔ ربما متعدد بار، کئی بار، یود الذین کفروا، کافر اس بات کی تمنا کریں گے، پسند کریں گے
لو کانوا مسلمین، کاش مسلمان ہی ہوتے، صرف مسلمان ہی ہوتے۔ ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی مارکیٹ میں پتہ چلتا ہے، سکے کا پتہ وہاں چلتا ہے جہاں وہ چلتا ہو۔ جب قیامت کے دن ایمان والوں کی قدر و قیمت پڑے گی نا، تو ایمان کا تقاضا پورا کرنے والے خوش ہوں گے، تو اس وقت بے ایمان لوگ پریشان تب ہوں گے۔ یار صرف کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں متعدد مقامات۔ ایک وقت میں جب موت آتی ہے انسان کو، تو کافر کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو فرشتے اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، تو اس وقت اس کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ قبر میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کا مصداق متعدد ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور آخری مسلمان جہنم سے نکال لیا جائے گا، تو کافر سوچیں گے کہ یار یہ تو سب سے گناہ گار آخری مسلمان، وہ بھی جہنم سے چلا گیا، تو کاش ہم صرف مسلمان ہی ہوتے، ہمارے پاس صرف عمل نہ ہی ہوتے، تو آج ہم اس مصیبت سے نکل جاتے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو اس ایمان کی یہاں قدر کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ نہیں ہے بعض مسلمان، کتنی بار ہم یہ سنتے مسلمان کہتے ہیں جی ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے۔ نہ بھائی، ایسا نہ سوچیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہونا ہے آخرت کا۔ 50,000 سال ہم اس کو کبھی تنہائی میں بیٹھے نا تو 1 سال، پھر اس کے بعد 1 صدی، پھر 1000 سال، 50,000 سال کا ایک دن، پھر اس کی ٹائمنگ کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کسی کو ایک دن بھی رہنا پڑ جائے جہنم میں، اعاذنا اللہ منہا، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ایسے اعمال کریں کہ جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو وہ اعمال دیے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ آپ نے کبھی، کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا، ہاں یہ یہودیوں کی گندی عادت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو 40 دن جہنم میں رہیں گے، یعنی یہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال دیے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ہمیں وہ زندگی کا طریقہ دیا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ہمیں وہ ذاتی اور اجتماعی اعمال دیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ہاں اگر کبھی گناہ ہوا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ تو رسک ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جہنم کا سوچے مسلمان۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے سے کہیں کہ آپ اس دنیا کی آگ کے اوپر انگلی رکھ کے تھوڑی دیر وقت گزار لو، کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ آخرت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ آخرت کی آگ وہ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، اور اللہ کا غضب سب سے بڑی شدت جو ہے نا تکلیف کی، وہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ یہ سے اللہ ناراض ہو گئے وہ پریشانی میں ہے، تو کافر پر اللہ تعالی ہمیشہ ناراض ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ جہنم والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ہمیں پہلے جہنم سے بچا لیا، الحمدللہ۔ کہ مسلمان ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ اب جو تھوڑی سی ٹائمنگ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے، اس کے لیے ہمیں اعمال دے دیے، تم اس سے بھی نکل جاؤ، سنت پر زندگی گزارو، شریعت پر زندگی گزارو، اپنے معاملات کو صبر و تحمل سے گزارو۔ ہاں کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا تو صبر کر لو، اس دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لو، کیونکہ آخرت کی تکلیف قابل برداشت ہی نہیں ہے۔ وہ خاتون کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صاحب تھے، ان کی والدہ محترمہ معاف نہیں کر رہی تھی، وہ جان کرنے کے عالم میں تھے، صحابی تھے، تو والدہ ان کو معاف نہیں کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا، تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، تبھی یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم معاف کر دو تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی میں تو کبھی نہیں معاف کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لکڑیاں جمع کرو، میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہ کرے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنم میں جا رہا ہے، جب تم یہاں برداشت نہیں کرتی ہو ایک مت۔ انہوں نے معاف کر دیا، اللہ پاک نے ان پر رحم کر دیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والدہ کو، ایک خاتون کو سمجھایا ہے کہ یہ واقعتاً ایسا ہونا ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ جو ہم سن لیتے ہیں وہ تو جھوٹی ہو سکتی، جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھوٹی ہو سکتی، جو آپ نے فرما دیا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ میں اور آج کے لوگوں میں فرق یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے ہم ایسے جیسے آنکھوں سے جہنم دیکھ لی، ہم ایسے جیسے آنکھوں سے جنت دیکھ لی، ہم ایسے جیسے دنیا کے اندر ہم نے فرشتوں کے معاملات دیکھ لیے۔ کیوں؟ آپ نے فرما دیا، بس بات ختم۔ اسی وجہ سے صحابہ کو گھر چھوڑنا آسان ہو گیا تھا،
پراپرٹی چھوڑنی آسان ہو گئی تھی، وطن چھوڑنا آسان ہو گیا تھا، بیوی بچے چھوڑنے آسان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ وہ فرماتے تھے کہ جیسا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا بات ختم۔ اب یقین جو ہوتا ہے نا وہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو یقین ہوتا ہے نا وہ حواس خمسہ جو ہمارے اعضاء ہیں جن سے ہم محسوس کرتے ہیں، یقین اس سے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یقین والوں کو کامیاب فرمایا کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ ایمان اور یقین یہ ہمارے حواس جو ہمیں بتاتے ہیں اس سے اوپر کی چیز ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین اور ایمان مضبوط ہو، پھر ہماری آنکھ، ہمارے حواس، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں جو بھی بتاتا رہے، ہم اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی ہمیں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم منکر نہ رہو، کفران نعمت۔ ہم کافر نہیں ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، لیکن کفران نعمت ہم مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اذان آنے کے بعد جو مسلمان نہیں نہ آتا مسجد میں، اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کرتا ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کہتے تھے نماز تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے چیزیں لینے کا سبب ملے، ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے کفران نعمت۔ ایک بندے کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، وہ مسجد نہیں جاتا، صحت تو اس لیے دی ہے کہ بندگی کر سکے، اب یہ صحت اس سے بندگی نہیں کرتا، کفران نعمت ہے۔ تو کفران نعمت ہم بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ کفران نعمت کو سمجھا رہا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابیات میں خواتین میں خطاب فرمایا، تو آپ نے خطبے میں فرمایا تم عورتیں جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ تو صحابیہ کھڑی ہوگی، یا رسول اللہ ہم کیوں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، یہ کفران نعمت ہے، تم خامندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہاں ناشکری کفر کا لفظ ہے، تکفرنا یہ کفر کا لفظ ہے، لیکن یہاں کفر سے مراد کفر اصطلاحی نہیں ہے، کافر ہونا نہیں ہے، یعنی تم اپنے خامندوں کی ناشکری کرتی ہو، اس سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالیں گے عارضی طور پر۔ تو کفران نعمت وہ بندہ کرے، وہ خامند کرے، وہ بیوی کرے، وہ بیٹا کرے، وہ کوئی مسلم بھی کرے، کفران نعمت پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں نعمت دی ہے، تم اس کو مانتے نہیں ہو، تم اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ میں ان شکرتم لازیدنکم، دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ والا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہاں دیکھیں اگر تم شکر ادا کرو گے کسی نعمت پر تو ہم نعمت بڑھا دیں گے، والا ان کفرتم سیم لفظ ہے، پھر اگر تم شکر نہیں کرو گے بلکہ انکار کرو گے، یا کفر سے مراد والا ان کفرتم سے کافر ہونا نہیں ہے، یعنی اگر تم نعمت کی ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں وہ نعمت بھی چھین لیتا ہوں، اور پھر اس نعمت کے متعلق تم بڑی سرچ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، کاوش کرتے ہو، وہ نعمت تمہیں میسر نہیں ہوتی، پھر تم اللہ پاک سے روتے ہو، حالانکہ وہ بالکل تمہارے ایک بار مانگے بنا تمہیں میسر تھی پہلے۔ آج ہمارے پاس صحت، ہمارے پاس ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء کا صحیح ہونا، ہماری زبان کا ذائقہ ٹھیک ہونا، ہمارے بیوی بچوں کا ہونا، ہمارے پاس سرزمین کا آزاد ہونا، ہمارے پاس آزاد فضا کا ہونا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتیں گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو۔ اب ہم اس کو سوچیں کہ جتنی بے شمار نعمتیں ہیں، کیا میں بے شمار شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا؟ اگر نہیں کرتا ہوں تو پھر ایک حد تک کفر میں کرتا ہوں، اصلاحی کفر نہیں، کفران نعمت والا کفر۔ تو ہم اس سے بچیں تاکہ اللہ پاک کی اور نعمتوں میں ہم آئیں، اور تو ہمارا تشبیہ بھی کفر سے نہ ہو۔ آپ نے کئی بار فرمایا، آپ کے حدیث میں ایک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے یہودیوں کی مشابہت سے اتنا روکا، بلکہ آپ نے فرمایا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میری امت کے لوگ یہ ایک روزہ رکھ کے بھی یہودی سے مشابہت اختیار نہ کریں، حالانکہ بھائی روزہ تو روزہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا 11ویں کا رکھ لو یا 9ویں کا رکھ، ان سے تشبیہ تو عبادت میں بھی اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ اور اگر مسلمان اپنے رہن سہن میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے لباس میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے بول چال میں ان کی تشبیہ اختیار کرے گا تو کتنی مشقت بن جائے گی ہمارے لیے، جبکہ آپ تو روزے میں بھی مشابہت برداشت نہیں فرما رہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسی شکل، شباہت، طرز زندگی، لین دین کا طریقہ اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھے گا۔ ہم تو نہیں اٹھنا چاہتے یہودیوں کے ساتھ، ہم تو نہیں اٹھنا چاہتے عیسائیوں کے ساتھ، ہم تو نہیں اٹھنا چاہتے مشرکین کے ساتھ، لیکن بھائی طرز زندگی تو ویسا اپنا رہے ہیں۔ خدا را سنت کو ہلکا نہ لیں، سنتوں کو اپنی زندگی کی زینت بنائیں، تو اللہ پاک اپنی رحمتیں ہمارے اوپر کھول دیں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔